1940 کا ایران، ایک ملک جو پولیٹیکل پریشر اور فارغن انفلوئنس کے دور سے گزر رہا تھا۔ اسی دور میں مشہد کے ایک گھر میں سے بچہ پیدا ہوتا ہے جس کا نام تھا سید علی حسینی خامنئی، اور یہ دن تھا 19 اپریل 1939۔ ایک ریلیجیس فیملی، والد ایک ریسپیکٹڈ شیعہ کلیرک، گھر کا ماحول سمپل، ڈسپلن اور دینی تعلیم سے بھرپور۔ بچپن سے ہی ان کا رجحان علم کی طرف تھا۔ وہ آفیشلی حافظ قرآن ڈاکیومنٹڈ نہیں تھے، لیکن قرآن، حدیث، فقہ اور اسلامک اسٹڈیز میں گہری تعلیم حاصل کی۔ انہوں نے اپنی پرائمری دینی تعلیم مشہد میں شروع کی، بعد میں وہ قوم چلے گئے جو شیعہ اسلامک اسکالرشپ کا مرکز مانا جاتا ہے۔ یہاں انہوں نے فقہ، تفسیر، حدیث اور اسلامک فلسفی کے گہرا مطالعہ کیا۔ The pursuit of knowledge requires diligence and reflection. Teacher, how do we apply this? Through practice. اسی دور میں ان کا تعلق ہوا روحاللہ خامنئی سے۔ یہ ملاقات ان کی زندگی کا ٹرننگ پوائنٹ بنی۔ 1970 میں ایران پر شاہ محمد رضا پہلوی کی حکومت تھی۔ ویسٹرن انفلوئنس اسٹرانگ تھا۔ امریکہ کا پولیٹیکل سسٹم شاہ کو مل رہا تھا۔ خامنئی اور دوسرے کلرکس نے اس سسٹم کو کرٹیسائز کیا۔ اس وجہ سے انہیں کئی بار اریسٹ کیا گیا۔ انہوں نے جیل اور پریشر کا سامنا کیا۔ 1979 اسلامک ریولیوشن، شاہ کا نظام ختم اور ایران بنا اسلامک ریپبلک۔ 1981 میں علی خامنئی ایران کے پریزیڈنٹ بنے۔ ان کا دور آسان نہیں تھا۔ اسی وقت چلا ایران عراق وار 1980 to 1988۔ 8 سال کا وار، اکنامک کرائسس، تھاؤزنڈز آف کیژوالٹیز۔ امریکہ نے عراق کو انڈائریکٹ سپورٹ کیا، جس وجہ سے ایران اینڈ US ریلیشن شپ اور خراب ہوئے۔ 1989 میں امام خامنئی کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد علی خامنئی کو سپریم لیڈر چنا گیا۔ تب سے نیوکلیئر پروگرام پر ویسٹ کے ساتھ ٹینشن، ریلیجن کانفلکٹس۔ انہوں نے بار بار US پالیسیز کو کرٹیسائز کیا۔ US نے ایران پر ملٹیپلائی سینکشنز لگوائے۔ ایران اور امریکہ کے ریلیشن شپ تب بھی ٹینسز ہی رہے ہیں۔ The hotspots are multiplying. We need to act now. I agree. Europe is vulnerable. Our assets can be there within the hour. ان کے سپورٹرز کہتے ہیں اسٹرانگ لیڈرشپ اسلامک آئیڈینٹی کو پروٹیکٹ کیا، اور کرٹائز کہتے ہیں پولیٹیکل ریسٹرکشن، ہیومن رائٹ کنسرن۔ ہسٹری دونوں سائڈ کو ریکارڈ کرتی ہے۔ ایک طالب علم سے سپریم لیڈر تک کا سفر آسان نہیں تھا۔ علم، اسٹرگل، پالیٹکس، وار اینڈ پاور سب اس کہانی کا حصہ ہے، کیونکہ تاریخ صرف نام نہیں لکھتی، وہ پورا دور لکھتی ہے۔